ظاہر ہے دما یا استھما کا اچانک حملہ کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتا ہے۔ جب سانس لینا اچانک مشکل ہو جائے تو گھبراہٹ ہونا بالکل فطری ہے، لیکن آج کے اس تجزیے میں ہم کچھ ایسے انتہائی عملی اور مرحلہ وار طریقوں پر بات کریں گے جن سے آپ گھر پر ہی دما کی ہلکی علامات کو آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔ ہم ان تمام ثابت شدہ قدرتی طریقوں کو بالکل سادہ انداز میں سمجھیں گے جو آپ کے پھیپھڑوں کو راحت دینے میں واقعی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر آتے ہیں۔ کیا واقعی ایک عام سی گرم کافی کا کپ دما کے حملے کو پرسکون کر سکتا ہے؟ سن کر تھوڑا حیران کن لگتا ہے نا؟ لیکن اس کی سائنسی حقیقت کی طرف جانے سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ گھریلو اور قدرتی طریقے صرف ایک اضافی مدد ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں آپ کے ڈاکٹر کی دی گئی لائف سیونگ ادویات، خاص طور پر ریسکیو انہیلر کا متبادل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ طبی علاج ہمیشہ آپ کی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ مرحلہ 1، دی فلیئر اپ پروٹوکول، یعنی جب اچانک حملہ ہو تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہنگامی صورتحال میں آپ کا رد عمل بہت تیز ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین قدم آپ کا ریسکیو انہیلر ہے۔ یہ وہ VIP قدم ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے فوراً بعد سیدھا ہو کر بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے پھیپھڑوں کو پوری طرح کھلنے کے لیے جگہ مل سکے۔ تیسرے نمبر پر ہے بھاپ کی تھراپی۔ کسی گرم شاور یا ہیومیڈیفائر سے نکلنے والی نم ہوا سانس کی نالیوں کو کھولنے میں حیرت انگیز کام کرتی ہے۔ اور چوتھا قدم کیفین۔ جی ہاں، کیفین۔ اب آتے ہیں اس کافی والے پوائنٹ پر۔ دراصل کیفین ایک کمزور برونکو ڈائلیٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ ایک کڑک بلیک کافی یا تیز چائے آپ کی سانس کی نالیوں کو تقریباً 4 گھنٹے تک کھولنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مشکل وقت میں کافی کا ایک چھوٹا سا بریک صرف آپ کے دماغ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے پھیپھڑوں کو بھی تھوڑا سکون دے سکتا ہے۔ مرحلہ 2، سانس کو پرسکون کرنا، یعنی اپنی سانسوں کا کنٹرول واپس کیسے حاصل کیا جائے۔ سانس کو فوراً پرسکون کرنے کے لیے پرسڈ لپ بریدنگ واقعی ہی ایک زبردست ٹیکنیک ہے۔ اس کا طریقہ بالکل سادہ ہے۔ پہلے اپنی ناک کے ذریعے آہستہ سے سانس اندر کھینچیں، پھر اپنے ہونٹوں کو ایسے گول کریں جیسے آپ سیٹی بجانے لگے ہیں، اور بہت آرام سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالیں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کرتا ہے بلکہ یہ پھیپھڑوں کے اندر دباؤ کو برقرار رکھ کر سانس پھولنے کے احساس کو بھی کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ مرحلہ 3، ماحول، یعنی آپ کے گھر کے اندر کی فضا کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں آپ کو بس ایک ہنسا یاد رکھنا ہے، 40%۔ یہ کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر نمی کی سطح کا یہ ایک بالکل سویٹ سپاٹ ہے۔ کیونکہ اگر ہوا بہت زیادہ خشک ہو تو سانس کی نالیاں چڑچڑی ہو جاتی ہیں، اور اگر نمی بہت زیادہ ہو جائے تو یہ خطرناک پھپھوندی یا مولڈ کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہیومیڈیفائر کا استعمال کر کے نمی کو 40% کے لگ بھگ رکھنا ہوا کی نالیوں کو صاف رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ ایسے چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں جن سے بچنا لازمی ہے۔ تمباکو کا دھواں، تیز خوشبو والے کیمیکل کلینرز، پرفیومز، پالتو جانوروں کے بال اور یہاں تک کہ ٹھنڈی ہوا بھی بڑے ٹریگرز بن سکتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے IQ ایئر جیسے بہترین ایئر پیوریفائر کا استعمال ایک بہت شاندار فیصلہ ہو سکتا ہے جو ہوا میں موجود گرد اور الرجی پیدا کرنے والے باریک ذرات کو کھینچ لیتا ہے۔ مرحلہ 4، طویل مدتی قوت مدافعت، یعنی روزمرہ کی وہ عادتیں جو آپ کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے۔ ایک طرف آپ اپنے بیرونی ماحول کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی ہوا کو صاف رکھنا اور نمی متوازن رکھنا، اسے ہم آؤٹ سائڈ ان اپروچ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی اندرونی غذائی تبدیلیاں ہیں جیسے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور خوراک کا استعمال جو کہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہے۔ اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو سانس کی نالیوں کی سوزش کو کم کرنے کے لیے ایک بہترین اور جامع دفاعی نظام بن جاتا ہے۔ اب ذرا ان طویل مدتی عادتوں کو دیکھتے ہیں۔ خوراک کے معاملے میں اپنی روزمرہ کی غذا میں ادرک اور لہسن جیسی چیزیں اور بیٹا کیروٹین سمیت وٹامن C اور E شامل کرنا پھیپھڑوں کے لیے کمال کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کی آنتوں کی صحت کا براہ راست تعلق آپ کی مدافعت سے ہے، جس کے لیے پروبائیوٹکس، دہی اور کیفر بہترین ہیں۔ اور ہاں، روزانہ کی بنیاد پر یوگا اور ہلکی ورزشیں آپ کے سانس کے پٹھوں کو فعال اور مضبوط رکھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ مرحلہ 5، ہنگامی حد،
یہ وہ مقام ہے جہاں گھر کے ٹوٹکے کام نہیں آتے اور آپ کو فوراً ایکشن لینا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ان انتباہی علامات کو کسی بھی صورت میں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنا ریسکیو انہیلر استعمال کر لیا ہے اور پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یا اگر آپ کے لیے ایک ہی سانس میں مکمل جملہ بولنا ناممکن ہو گیا ہے، یا سانس لینا انتہائی مشکل اور تیز ہو گیا ہے، تو فوراً ہسپتال کا رخ کریں۔ ایک بار پھر یاد رکھیں، شدید اور جان لیوا علامات کا علاج صرف مستند ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں، گھریلو ٹوٹکے نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ذرا اس بات پر غور کریں، جب قدرت کے عطا کردہ طریقے اور جدید میڈیکل سائنس ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو مستقبل میں سانس کی دیکھ بھال کا معیار کس حد تک بہتر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا تجویز کردہ علاج اور گھر پر کی جانے والی یہ احتیاطی تدابیر مل کر ایک صحت مند زندگی کی شاندار بنیاد بناتی ہیں۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔